محترم ناظرین، قربانی کا حکم کیا ہے؟ یاد رہے، قربانی کرنا شریعت کی روح سے قربانی کرنا واجب اور لازم اور ضروری ہے۔ جو آدمی صاحب استطاعت ہے اس پر قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ میں حدیث نمبر 3123 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی باوجود گنجائش اور استطاعت کی قربانی نہیں کرتا تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے، عیدگاہ کے قریب بھی نہ بھٹکے۔ اس سے پتہ ہی چلا کہ قربانی کرنا لازم اور ضروری ہے، اور انتہائی ناراضگی کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ ایک آدمی کو اللہ نے دولت دی، مال دیا اور اس کے پاس وسائل موجود ہیں، اس کے باوجود وہ شریعت کے حکم کو نہیں اپناتا۔ قرآن حکیم میں سورہ کوثر میں اللہ پاک نے فرمایا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، کہ نماز اللہ کے لیے پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ تمام مفسرین نے اس پر اکثر مفسرین نے یہاں قربانی کا حکم مراد لے لیا ہے۔ اکثر مفسرین نے اس آیت میں فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ میں وَانْحَرْ سے قربانی مراد لی ہے۔ اب آپ خود اندازہ کیجئے، قرآن بھی کہتا ہے قربانی کیجیے، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم تو انتہائی ناراضگی کا اظہار کریں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ جس نے قربانی نہیں کی وہ جا کے عید کی نماز نہیں پڑھے گا، مطلب یہ ہے کہ عید کی نماز تو پڑھنے آ رہا ہے لیکن ساتھ اللہ کی ناراضگی بھی لے کر آ رہا ہے، اس لیے فوراً توبہ کریں، اور قربانی کے اگر کوئی آدمی پہلے دن قربانی نہیں کر سکا اور اس کی گنجائش ہے تو دوسرے یا تیسرے دن قربانی کر لے۔ سنن ابن ماجہ کی جو حدیث آپ حضرات کے سامنے بیان کی ہے، اس حوالے سے ایک آخری بات سمجھتے جائیں کہ یہ حدیث صحیح سند کے ساتھ اور ثقہ راویوں سے ثابت ہے۔ چنانچہ سنن ابن ماجہ کی یہ حدیث کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، من کان لہ سعۃ ولم یضح فلا یقربن مصلانا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی گنجائش رکھتا ہو اور پھر بھی قربانی نہ کرے وہ ہماری عیدگاہ کے قریب نہ آئے۔ یہ حدیث مستدرک حاکم میں امام حاکم نے اس کو صحیح السند قرار دیا ہے۔ اسی طرح علامہ ابن حجر اسقلانی شارح بخاری نے فتح الباری میں اس حدیث کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام عبدالرؤوف مناوی رحمہ اللہ نے فیض القدیر میں علامہ ابن حجر کی موافقت کی ہے کہ اس کے تمام روات ثقہ ہیں۔ امام مناوی نے اپنی کتاب التیسیر بشرح الجامع الصغیر میں اس کو صحیح السند قرار دیا ہے۔ امام شہاب الدین احمد قسطلانی نے ارشاد الساری میں علامہ حافظ ابن حجر اسقلانی کی موافقت کی ہے اور اس کے تمام روات کو ثقہ قرار دیا ہے۔ امام محدث علامہ عینی نے اپنی کتاب عمدۃ القاری شرح صحیح بخاری میں اس حدیث کو صحیح السند قرار دیا ہے مستدرک حاکم کے حوالے سے۔ امام محمد بن عبد الباقی نے اپنی کتاب شرح الزرقانی علی الموطا میں اس کے تمام راویوں کو ثقہ قرار دیا ہے۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ قربانی کرنا شریعت میں واجب اور لازم ہے، باوجود گنجائش کے جو آدمی قربانی نہیں کرتا وہ گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوتا ہے، کیونکہ واجب کا مطلب یہ ہے کہ جس کے کرنے پر ثواب ہو، نہ کرنے پر گناہ ہو۔